ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 20 اکتوبر 2025، اور آج جب ایک بہت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملی تو دل چاہا کہ ہم وہاں پہنچ تو نہیں سکتے، ان کے جو عزیز و اقارب، بہن بھائی، بچے جو اس وقت غم میں اور افسوس کی حالت میں ہیں، لیکن ہماری یہ آواز، ہمارا یہ پیغام جو ہے بہت سارے دوستوں کی نمائندگی میں عزیز و اقارب تک پہنچ سکے گا۔ بات میں کرنے جا رہا ہوں ملک قاسم صاحب کی، جن کی آج امریکہ میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تسکین دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف جس سے میں نے آغاز کیا۔ ملک قاسم صاحب کی جو زندگی ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو انسان ان کو مل چکا ہے یا ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اس کا واسطہ پڑا ہے، اس سے زیادہ بہتر وہ نہیں کوئی جان سکتا جنہوں نے صرف ان کا یہ ذکر سننا ہے یا نام سنا ہوا ہے۔ ملک قاسم صاحب کو ہم نے ربوہ دارالفضل میں پہلی دفعہ جانا، ان کی طبیعت کو سمجھا۔ یہ دارالفضل میں ہمارے ہمسائے ہوا کرتے تھے اور مسجد کے سامنے ان کا گھر تھا۔ بڑی فیملی تھی، بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں منتقل ہوئے۔ تمام بہن بھائیوں میں سے جو سب سے اچھی طبیعت کے مالک، اور طبیعت ایک ہوتی ہے انسان کی صرف مسکراتے رہنا، چہرے پہ ایک رونق رہنی جب کسی انسان کو دیکھنا، اور ایک ہوتی ہے کہ جب انسان پاس نہ بھی ہو تو اس کا ذکر جو ہوتا ہے وہ کر کے بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب ملک صاحب نے دارالفضل میں رہتے ہوئے، میرا نہیں خیال کہ اس زمانے سے جب یہ وہاں شفٹ ہوئے فیملی کے ساتھ آج تک، جو ان کی یادیں، جب تک وہ وہاں رہے انہوں نے محلہ میں پتہ نہیں کتنے درجن افراد ہوں گے جن کی انہوں نے مدد کی ہوگی۔ کبھی انہوں نے مفت دوائیاں لا کے دے رہے ہیں، کبھی وہ اپنی وہ ایک گاڑی رکھی ہوتی تھی اس کے اوپر لے جا رہے ہیں کسی کو ایمرجنسی اگر ضرورت پڑ گئی، کبھی وہ ہمسایوں کے لیے کوئی نہ کوئی سودا لے کے آ رہے ہیں اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی، کبھی وہ مسجد میں اگر کوئی بندہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے اس کو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کی طبیعت بہت کم لوگوں میں آپ پائیں گے۔
ہم سارے بہن بھائیوں کو جانتے تھے، ان کی ہم ایک سسٹر یہاں بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کو جاننے کا اس لیے موقع ملا کہ ان کی طبیعت بڑی ملنسار تھی، ہر کسی بندے کے ساتھ مل گل جانا، اور جو بھی کوئی کسی کو مسئلہ پرابلم، سب سے بڑی پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے دوائیوں کا، مطلب وہ ان کا پروفیشن اس طرح کا تھا کہ دوائیاں ان کو ملتی تھیں، ڈاکٹرز کو جا کے وہ انٹروڈیوس کرتے تھے قوم، تو وہ اکثر لوگوں کو وہ دوائیاں بھی فراہم کر دیا کرتے تھے۔ محلہ میں ڈیوٹی ہونی، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں خدام جب ان کے لیے وہ بلایا جاتا تھا مختلف کاموں کے لیے تو آگے پہنچنا، اور یہ ساری وہ چیزیں جو میں نے ان کو دیکھی ان میں، اور اس کے علاوہ ان میں جو خوبیاں ہوں گی جو لوگ، کیونکہ ہم جب نکل آئے پاکستان سے اس کے بعد بھی وہ بڑا عرصہ وہاں رہے ہیں، تو وہ لوگ جو وہاں ان کو جانتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، اب وہ ہو سکتا ہے کہ بعض دوست سننے کے بعد کچھ بیان کرنا چاہیں ایسے ایسے واقعات جو کہ ہم نے نہیں سنے، جو ہم نے نہیں دیکھے۔ اگر کوئی دوست کرنا چاہے، میرا نمبر موجود ہے، آپ اپنی آواز میں بتا سکتے ہیں، جو ہم ان تک پہنچا بھی دیں گے، اور ان کے ذکر خیر میں، کیونکہ یہ تو تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو خوبیاں آپ نے دیکھی ہیں وہ بیان کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ان خوبیوں کا اجرا رہے، لوگ اس کو سن کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ تو یہی کوشش، یہ دیکھیں باہر زندگی چلتی رہتی ہے، کبھی نہیں رکتی، جب کسی کے جانے کے ساتھ زندگی رک نہیں سکتی، لیکن اگر انسان نے اچھا وقت گزارا ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے دلوں میں۔ ملک قاسم صاحب کی کئی ایسی چیزیں جو کہ ہم نے نہ دیکھی ہوں، تو نہیں ہو سکتا، کافی لوگ ہیں، اب وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے، امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنا گرویدہ کر لیا، اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اپنے ملنے جلنے کی وجہ سے، پھر زندہ دل جس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہنا۔ یہ اب سامنے قبریں ہیں یہاں جرمنی میں قبرستان، یہ جو لوگ یہاں پڑے ان کو کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے، لیکن ہمارے جو دوست فوت ہوتے ہیں احمدی، ایک چیز تو ان کی اس دنیا سے ممتاز ہے، نمایاں ہے، وہ یہ کہ وہ جب اللہ کے حضور پہنچتے ہوں گے تو یہ تو ضرور کہہ سکتے ہوں گے کہ اے خدا، ہم نے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنے والے امام مہدی کو پایا اور ہم اس پہ ایمان لائے اور اس ایمان پہ قائم رہے تا دم آخر، اور پھر ہمیں جتنا موقع ملا ہم نے اس جماعت کی خدمت بھی کی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ وہ صرف اور صرف احمدی کو مل سکتا ہے۔ باقی بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، بڑی اب کرسچین ہیں، پھر اور جو احمدی نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اپنی دانش میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹڑی سے اکھڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی جو فعلی شہادت یہ بتاتی ہے، پٹڑی سے اکھڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ شارک سے پکڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی طرف جھوٹا دعویٰ منسوب کرے کہ یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے یا مجھے بنایا، تو یہ جماعت احمدیہ جو پوری دنیا میں ترقی کر گئی اور کر رہی ہے دن بدن، اور خدا تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا میں کام لے رہا ہے اپنے پیارے کے دین کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، یہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے ساتھ ہونے کی، نہ کہ وہ لوگ جو بدقسمت ہیں مخالفت میں پوری زندگی گزار جاتے ہیں۔ کل ادھر ایک کانفرنس تھی فرینکفرٹ میں بہت بڑی، جس میں کافی لوگ بھی، مولوی مختلف جو ختم نبوت کانفرنس کے نام سے تو ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن عقل دی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دوست یہ وفات پانے والے جو ملک قاسم صاحب پاکستان میں مختلف شہروں میں یہ جاتے رہے ہیں، دوائیاں وہ جو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور کئی واقعات ہوں گے ان کے پاس بھی
تبلیغ کا بھی وہ ذریعہ بنتے ہوں گے. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ احمدی ہیں، پھر بات چیت چلتی ہے، پھر ان کا اخلاق جو ہے وہ ان کے اوپر بڑے واقعات ایسے ہیں کہ احمدیوں کے اخلاق سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اگر تو احمدیت کے متعلق سنا ہوا تو ان کو یہی خیال ہے کہ یہ لگتا بندہ احمدی ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ جب کوئی بندہ کبھی بھی کسی محکمے میں اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، کوئی اور اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا، تو وہ پھر لوگ آٹومیٹک یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ بندہ لگتا ہے احمدی ہے. ایون کہ فوج کے سربراہان کے اوپر یہ جب لگے الزام تو وہ انہوں نے پھر اس کو انکار کیا. اللہ تعالیٰ ملک صاحب کے درجات بلند کرے، اور جو دوست ان کے متعلق اگر کوئی بیان کرنا چاہیں، واقعہ کوئی یادگار، تو بے شک فون کر کے بتائیں، اپنی آواز میں انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا.